وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ مختصر سی محفل ختم قرآن کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، اور یہ ہمارے گاؤں کے لیے خوش نصیبی بھی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مولانا طلعت رحمانی صاحب انہوں نے یہاں پر 5 روزہ ختم قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ 5 دنوں کے اندر قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع تھا، اور اس سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائی، اس میں میں نے شرکت کی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصر سی بات ہے کہ ایمان لانا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ چند کلمے آپ نے کہیے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن پھر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور خاتمہ ایمان پر ہو جانا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مامون باللہ، معتصم باللہ، واثق باللہ، یہ بڑے بڑے بادشاہ خلق قرآن کے مسئلے پر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ ثابت قدم رہے، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پر غنودگی سی طاری ہوئی۔ ان کے جو ساتھی تھے، بیٹے تھے، موجود تھے، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا، تلقین کر رہے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کی زبان سے لفظ نکل رہا تھا، لا، نہیں۔ اب جب تھوڑی سی ان کی طبیعت سنبھلی تو جو ساتھی قریب تھے وہ کہنے لگے، حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے نہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں تمہیں جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس وقت شیطان میرے پاس موجود تھا، اور شیطان یہ کہہ رہا تھا، احمد تو میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا، اور میں شیطان کو یہ جواب دے رہا تھا کہ نہیں، جب تک میری سانس باقی ہے میں تیرے مکر سے نہیں بچا، جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تب میں یہ سمجھوں گا کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تجھ سے بچ کے چلا گیا۔ ابو جعفر قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے بیٹے پاس تھے اور ان کو تلقین کر رہے تھے آخری وقت میں، اور وہ یہی جواب دیتے تھے کہ لا، نہیں۔ وہ بھی سنبھلے تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے، بیٹوں میں انکار نہیں کر رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ میرے پاس 2 شیطان موجود تھے، ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ یہودیت پر مر جا، اور دوسرا مجھے کہہ رہا تھا عیسائیت پر مر جا۔ میں ان کو جواب دے رہا تھا کہ نہیں نہیں، میں مروں گا تو دین اسلام پر مروں گا۔ امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر راضی، اٹھا کر دیکھیں، علم کا ایک خزانہ ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود پر 100 دلیلیں دی کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، راضی اللہ موجود نہیں ہے۔ تو امام راضی کہنے لگے، اللہ موجود ہے، میں تجھے دلیل دیتا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا، تجھ سے زیادہ مضبوط وہ کھیتوں میں جو ہل چلانے والا ہے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ امام راضی حیران ہو گئے، کیسے؟ کہا میں تمہیں نظارہ کراتا ہوں۔ چنانچہ شیطان گیا، کھیتوں میں ہل چلانے والا ایک آدمی جو عالم نہیں تھا اس کے پاس گیا، اور جا کر کے شیطان انسانی لباس میں گیا تھا، جا کر کہنے لگا کہ اللہ موجود نہیں۔ تو وہ ہل چلانے والا شخص، اس نے فوراً جوتی اتاری، کہا تو کون ہوتا ہے کہنے والا، اللہ موجود نہیں، ادھر آ میں تجھے ٹھیک کرتا ہوں۔ جوتی اٹھائی اور شیطان کو مارنے لگا۔ شیطان اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا،
اور امام راضی کے پاس آ کر کہنے لگا دیکھو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، وہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ فوراً جوتا اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا، جبکہ میں تیرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ موجود نہیں، اور تو نے مناظرہ شروع کر دیا، گویا اس بات کو تو نے سن لیا کہ اللہ موجود نہیں، اور باقی یہ جو تو نے 100 دلیلیں اللہ رب العزت کے وجود پر دی ہے میں اس کو توڑ سکتا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا جب امام راضی رحمہ اللہ کا آخری وقت تھا، وہ شیطان پھر آیا اور آ کر کہنے لگا راضی اللہ موجود نہیں ہے۔ شیطان کا وار دیکھیے مرتے وقت کر رہا ہے، اور امام راضی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم پر آ کر کہنے لگا کہ اے راضی اللہ موجود نہیں ہے، تو دیکھ جو دلیل دیتا ہے۔ امام راضی نے ایک دلیل دی، شیطان بھی اس کے پاس بھی لگا، اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ 99 دلیلیں امام راضی نے پیش کی، شیطان ہر دلیل توڑتا گیا۔ اب امام راضی پریشان ہو گئے کہ میں آخری دلیل دوں، شیطان اس کو بھی توڑ دے گا تو میرا اللہ کے وجود پر شک ہو جائے گا، جب اللہ کے وجود پر شک ہو جائے گا میرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے شیخ نجم الدین کبرا تہجد کا وضو کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے کشف کے ذریعے امام راضی کی حالت منکشف کی، تو شیخ نجم الدین کبرا نے لوٹا اٹھا کر دیوار پر مارا اور کہنے لگے راضی تو شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں۔ سناتے جب امام راضی نے شیطان کو یہ جواب دیا شیطان میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں، تو شیطان وہاں سے ہٹا، پھر ایمان پر ان کی موت ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا ہم اپنا جائزہ لیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے علماء نے چند نسخے لکھے ہیں، ان نسخوں پر انسان عمل کرے تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ بندہ جب بھی نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں بھی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور سب سے چھوٹے عمل جس کی ہمارے یہاں قدر نہیں ہے کہ جب آذان ہوتی ہے، اللہ معاف کرے جب آذان ہوتی ہے ہم لوگ آذان تو سنتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے آج کل کے دور ہمارے یہاں گھروں میں گانے بج رہے ہوں گے، ہماری فضول مجلسیں ہوں گی، اس میں گپ شپ ہو رہی ہوگی، آذان سنتے ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب مؤذن آذان دے بندہ انہی کے الفاظ میں جواب دے، جواب دینے کے بعد پھر دعا پڑھے، جیسے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا بخاری کے اندر ہے، مسند بیہقی میں انک لا تخلف المیعاد۔ اور حدیث کے اندر جو دوسری بات حدیث آتی ہے اس میں آتا ہے کہ حلت لہ شفاعتی، جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے اذان جب ہو رہی ہو پوری توجہ سے اس کو سنیں، اور اس کا سننے کے بعد اس کا جواب دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے مسواک۔ اللہ معاف کرے آج مسلمانوں سے یہ سنت بھی رہ گئی ہے، کئی شاذ و نادر کوئی مسواک کرتا ہے، حالانکہ مسواک کے فضائل میں سے ایک یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی تو نصیب ہوتی ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ تمہارا یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اور ان میں سب سے ایک اہم عمل ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید اپنا اوڑھنا بچھونا بچھائے۔ حدیث میں آتا ہے جب حدیث سے آقا نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے پاس وقت ہے، ہم فیس بک گھنٹوں استعمال کر لیں گے، واٹس ایپ پر گھنٹوں لگے رہیں گے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگے رہیں گے، لیکن اپنے دل میں سے پوچھیے، اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کئی دن میں ہمیں 5 منٹ بھی قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ حالانکہ معمول بنائے روزانہ کم از کم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 5-10 منٹ قرآن مجید پڑھے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مولانا اسماعیل صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں